السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ 5 سالہ دور میں کئی نشیب و فراز کا سامنا کرنے والی قومی اسمبلی تحلیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں الوداعی خطاب۔ شہباز شریف نے کابینہ کے ساتھ آخری تصویر بنوائیں۔ وفاقی کابینہ کا الوداعی اجلاس۔ کابینہ کا 1.5 سالہ دور حکمرانی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ماضی کی حکومت کی سنگین غفلت کی وجہ سے کشکول اٹھانا پڑا۔ وزیر اعظم کی ملک کو معاشی طور پر سنبھالا دینے پر اتحادیوں کے کردار کی تعریف۔ عمران خان کو نااہل قرار دینے پر تحریک انصاف کا رد عمل۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ -1 فارمولے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کو عوام بھی مسترد کرتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ پاکستان ریلوے کو چلانے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ وزیر ریلوے سعد رفیق کا کہنا ہے کہ وفاق اگر 10 ارب بھی دے تو ریل کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ حادثے میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ قوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی ذمہ دار متحدہ ہے۔ آفاق احمد کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کمال بتائیں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کہاں سے ہوتا ہے۔ نگراں حکومت کو عالمی معاہدے کا اختیار ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کراچی میں اگست کے پورے مہینے موسم ابر آلود رہنے کا امکان۔ پنجاب کے بعض علاقوں، جنوبی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھجوانے کے بعد اپنی کابینہ کے ساتھ آخری تصویر بنوائی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی پاکستان کی 15 قومی اسمبلی آج تحلیل ہونے جا رہی ہے۔ اس 5 سالہ دور میں کئی نشیب و فراز آئے جس نے ملکی سیاست کا رخ یکسر موڑ دیا۔ سب سے بڑا سیاسی واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف پہلی بار تحریک عدم اعتماد کا کامیاب ہونا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھجوانے کے بعد اپنی کابینہ کے ساتھ آخری تصویر بنوائی اور اس کے ساتھ ہی پیغام میں کہا کہ پاکستان کی سیاسی قوتوں کا ایک قومی ایجنڈے کے لیے اکٹھا ہونا ہمارے جمہوری نظام کے ارتقاء کی نمائندگی کرتا ہے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج 16 مہینوں میں حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو ناجائز تنگ نہیں کیا۔ سیاسی مخالف کو ناجائز تنگ کرنا نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ ایک پارٹی کے لیڈر کو سزا ملی، ہمیں اس پر خوشی نہیں ہے۔ کسی کی سزا پر مٹھائی بانٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 مئی کا غدر ریاست، فوج اور فوج کے سپہ سالار عاصم منیر کے خلاف سازش تھی۔ دہشت گردی میں اس ملک نے بڑی قیمت ادا کی ہے۔ سب سے زیادہ اس قربانی میں صوبے KPK، بلوچستان، سندھ اور پنجاب نے حصہ ڈالا۔ سیاسی اکابرین، بچے شہید ہوئے، 80,000 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، یہ معمولی بات نہیں۔ سال 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف ایوان کی اکثریت کے ساتھ سامنے آئی۔ 13 اگست 2018 کو ممبران قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا، جبکہ 18 اگست کو چیئرمین تحریک انصاف ملک کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پہلے ہی روز 9 منتخب وزیر اعظم نے احتساب کا نعرہ لگایا۔ نئے ایوان کی شروعات حکومت اور اپوزیشن کے تناؤ کے باعث کچھ اچھی نہ رہی اور PTI حکومت کو
ابتدا ہی سے داخلی اور خارجی سطح پر چیلنجز کا سامنا ہوا۔ 28 فروری 2021 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے بھارتی جوہریت کے جواب میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے ابھینندن کو بھارت کے حوالے کرنے کا ایوان میں اعلان کیا گیا۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق واحد قانون سازی تھی جب اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے پیش کردہ بل کی حمایت کی۔ 6 مارچ 2022 کو سابق وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، تاہم اسی مہینے 28 مارچ کو متحدہ اپوزیشن کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایوان میں پیش کی گئی، جس کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے 3 اپریل 2022 کو مسترد کیا۔ اسی روز وزیر اعظم نے قومی اسمبلی تحلیل کی جو 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے بحال کر دی۔ 9 اپریل 2022 کو وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر مستعفی ہو گئے۔ اپوزیشن اتحاد نے 10 اپریل کو شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا۔ 11 اپریل 2022 کو شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے اور وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ 13 جماعتی اتحاد کو کابینہ میں بھرپور نمائندگی دی گئی۔ 11 اپریل کو پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، جبکہ 14 اپریل 2022 کو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے پی ٹی آئی کے 123 اراکین کے استعفے منظور کر لیے۔ اسد قیصر اور قاسم سوری کے استعفوں کے بعد اسی ایوان میں راجہ پرویز اشرف اور زاہد اکرام درانی کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے استعفوں کے بعد 20 اپریل 2022 کو راجہ ریاض قائد حزب اختلاف مقرر ہوئے اور حکومتی اتحاد نے فرینڈلی اپوزیشن کا قانون سازی میں بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس قومی اسمبلی نے مجموعی طور پر 230 بل جبکہ اتحادی حکومت نے 80 سے زائد بل منظور کیے۔ اعلیٰ عدلیہ سے محاذ آرائی اور نیب جیسی اہم قانون سازی پر کئی سوالات اٹھے۔ حد تو یہ ہوئی کہ رخصت ہونے والی اس قومی اسمبلی کے ارکان خود بھی 5 سالہ کارکردگی سے مایوس نظر آئے۔ پاکستان کی جمہوری سیاسی تاریخ میں 15 قومی اسمبلی کئی حوالوں سے اہمیت کی حامل رہی۔ اس اسمبلی کو 1 صدر، 2 وزرائے اعظم، 2 اسپیکرز اور 2 ڈپٹی اسپیکرز منتخب کرنے کا منفرد اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں 4 جبکہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں 2 وزرائے خزانہ تبدیل ہوئے۔ اس اسمبلی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ وفاقی کابینہ کے الوداعی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ماضی کی حکومت کی سنگین غفلت کی وجہ سے کشکول اٹھانا پڑا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ کے الوداعی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ماضی کی حکومت کی سنگین غفلت کی وجہ سے کشکول اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے سے ملک کے لیے تباہ کن صورتحال پیدا ہوتی، لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام ہو چکا ہے اور ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ آئی ایم ایف نے سبسڈیز کے حوالے سے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ ارکان کے بھرپور تعاون پر اظہار تشکر کیا، جبکہ کابینہ ارکان کی مختصر مدت میں کارکردگی کو سراہا۔ ملک کو معاشی طور پر سنبھالا دینے میں اتحادیوں کے کردار کی تعریف کی، جبکہ ملک کو مشکلات سے دوچار کرنے پر سابق حکومت پر کڑی تنقید کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملک کے لیے ضروری تھا، لیکن کوئی شک نہیں اس کی شرائط کڑی اور سخت ہیں۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر سمیت کئی قسم کے چیلنجز درپیش ہوتے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ آج مدت مکمل ہونے کے بعد سمری صدر مملکت کو بھیج دوں گا، صدر اسمبلی تحلیل کر دیں گے تو پھر نگراں حکومت آئے گی۔ وفاقی کابینہ نے 1.5 سالہ دور حکمرانی پر اظہار اطمینان بھی کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی میں قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کرنے کے نوٹیفیکیشن کے اجرا پر تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں اور اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بند کمروں میں بنائے گئے منصوبوں اور سیاست میں غیر فطری اور غیر قانونی مداخلت کا شاخسانہ ہے۔ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے تعصب قوم سے پوشیدہ نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ایک متنازع ٹرائل کے نتیجے میں آنے والے متعصبانہ فیصلے کی بنیاد پر نہایت عجلت میں -1 فارمولے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کو عوام بھی مسترد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے التوا جمہوریت کی بے خونی اور آئین سے انحراف کے منصوبے میں کلیدی سہولت کار ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا 4 اپریل کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے
آئین سے کھلواڑ کی داستان بیان کرتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل چیف الیکشن کمشنر کے خلاف زیر التوا ریفرنس کی سماعت اور فیصلہ دے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے پاکستانی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی میں قانون کی حکمرانی کا احترام کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے نائب ترجمان فرحان حق نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ سیکریٹری جنرل اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم کی گرفتاری کے بعد شروع ہونے والے جاری مظاہروں سے آگاہ ہیں اور وہ تمام فریقوں سے تشدد سے اجتناب کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے جج ہمایوں دلاور کی متنازع فیس بک پوسٹ کے معاملے پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا سے کئی گھنٹے تک تفتیش کی، جبکہ خواجہ حارث کو بھی کل یعنی بدھ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر ریلوے سعد رفیق نے سندھ کے ضلع سانگھڑ کے علاقے سرہاڑی کے قریب ہزارہ ایکسپریس کو پیش آئے حادثے کی وجوہات بتا دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر ریلوے سعد رفیق نے سندھ کے ضلع سانگھڑ کے علاقے سرہاڑی کے قریب ہزارہ ایکسپریس کو پیش آئے حادثے کی وجوہات بتا دی۔ سعد رفیق نے کہا کہ فش پلیٹ کا ٹرین حادثے سے کوئی تعلق نہیں، جائے حادثے پر ریل پٹری پر لکڑی کا کوئی جوڑ نہیں لگا ہوا۔ تحقیقات میں حادثے کی دو وجوہات سامنے آئی ہیں، جن میں سے ایک ٹریک کا ٹکڑا اور دوسرا لوکوموٹو کے دو ویل جام تھے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے سعد رفیق نے بتایا کہ ٹرین حادثے میں 30 مسافر جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے، جبکہ 6 افسران و ملازمین کو معطل کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک لوکوموٹو کے 2 ٹائر جام تھے جنہیں لوبریکیٹ کیا گیا، اسے آپریشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک بنیادی وجہ اس حادثے کی یہ تھی جو بیان کی گئی۔ حادثے کی دوسری بڑی وجہ ایک ریل ٹاپ میں پرابلم آیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرین کی بوگیاں ڈی ریل نہیں ہوئی، الٹ گئی تھیں۔ سب سے پہلے انجن کے پیچھے والا ڈبہ الٹا۔ حادثے میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ پرمالی فش پلیٹس ہوتی ہیں جو ہالینڈ اور جرمنی سے درآمد کی جاتی ہیں، لیکن میڈیا میں جہالت کی انتہا کرتے ہوئے اسے لکڑی قرار دیا گیا۔ پرمالی فش پلیٹس ریلوے آپریشنز کا حصہ ہے، یہ لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھا۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ پاکستان ریلوے کو چلانے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے وفاق اگر 10 ارب بھی دے تو ریل کا نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ کوئی تحقیق کیے بغیر کہا یہ لکڑی سے ٹوٹے جوڑے ہوئے تھے، یہ معاملہ ہی نہیں تھا۔ اس پرمالی فش پلیٹ کا حادثے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ پورے سسٹم میں موجود ہے اور موجود رہے گی۔ اس کے بغیر سگنلنگ کا نظام چل نہیں سکتا۔ اور یہ جو پاکستان ریلوے میں سی بی آئی ہے، کمپیوٹر بیسڈ انٹر لاکنگ سسٹم، یہ اس کا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ تو یہ تو بات ہے کہ اس کا حادثے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی لکڑی کا جوڑ نہیں لگا ہوا، بلکہ یہ ریلوے آپریشنز کا حصہ ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین آفاق احمد کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر 3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کے وسائل و اختیار کا سودا کر کے قوم کو مسائل کی دلدل میں جھونک دیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین آفاق احمد نے اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی کی ذمہ دار متحدہ قومی موومنٹ ہے، جو ہر موقع پر قوم کے مفادات اور وسائل کا سودا کر کے اپنی جیبیں بھرتی آئی ہے۔ ایک بار پھر 3.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کے وسائل و اختیار کا سودا کر کے قوم کو مسائل کی دلدل میں جھونک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ کی جانب سے 3.5 کروڑ کی آبادی والے شہر کو سی سی آئی میں 2 کروڑ کی آبادی کی دستاویز پر دستخط کرنے کا مطلب اسے تسلیم کرنا ہے اور قوم کو گمراہ کرنے کے لیے بے بسی کا رونا اور اختلافی نوٹ کا ڈھونگ قوم کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ آفاق احمد نے کہا کہ 3 ارب ڈالر ملنے پر بھنگڑے ڈالنے والوں کو اگلے سال سود کی مد میں 23 ارب ڈالر کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں، جبکہ آئی ایم ایف کو بنیاد بنا کر مہنگائی کا طوفان برپا کرنے والوں کو بتانا ہوگا کہ اشرافیہ، وزراء اور سرکاری افسران کو 34 کروڑ یونٹ بجلی اور لاکھوں لیٹر پیٹرول فری فراہم کرنے کا بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے۔ ہم نے پیسہ کمانے کے بجائے بیرونی امداد اور قرضوں کو اپنا ہتھ کنڈا بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوری حکومت کو بااختیار بنانے کے بجائے نگراں حکومت کے اختیارات میں اضافہ اور عالمی معاہدوں کا اختیار ملکی سلامتی کے لیے سودمند نہیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں اگست کے آخری ہفتے میں بارشوں کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگست کے پورے مہینے موسم ابر آلود رہے گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں اگست کے آخری ہفتے میں بارشوں کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگست کے پورے مہینے موسم ابر آلود رہے گا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق تیز بارش اور کسی بھی طاقتور سسٹم کا رواں مہینے میں کوئی امکان نہیں۔ اگست کے آخری ہفتے میں بارش کا تیسرا اسپیل متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج پنجاب کے بعض علاقوں، جنوبی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی، جبکہ تیز ہواؤں کے باعث شہر کا موسم خوشگوار رہا۔ بابو سر ٹاپ اور گرد و نواح میں بھی تیز بارش ہوئی، جبکہ دیامر اور گرد و نواح میں سیلابی صورتحال رہی۔ ادھر راولپنڈی اور اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز موسلا دھار بارش ہوئی۔ دوسری جانب لاہور میں حبس کے باعث گرمی میں اضافہ ہو گیا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان موجود ہے۔ گلوبل ویمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ویمن ٹی وی۔